الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے شفا بالقرآن، قرآن سے شفا کا ذکر خیر چل رہا تھا کہ اللہ رب العالمین کی یہ کتاب، مقدس کتاب، الہامی کتاب روحانی شفا بھی دیتی ہے اور جسمانی شفا بھی دیتی ہے، کفر و نفاق سے بھی شفا ہے، حسد، کینہ، بغض، عداوت سے بھی شفا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی، ایمان کی، توحید کی دعوت پیش کی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس وقت آپ کے ماننے والے صحابہ کی جماعت، انصار و مہاجرین کی جماعت، جنہوں نے اس دعوت پر لبیک کہا، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں سے کفر و شرک کا خاتمہ کر دیا، کینہ، حسد، بغض سب کچھ ختم ہو گیا۔ جیسا کہ قرآن حکیم میں ایک مقام پر بیان کیا گیا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اور مکے کے مسلمین بھی وہ بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، مدینہ منورہ کا حال یہ تھا کہ اوس اور خزرج دو بڑے قبیلے تھے، اور ایک زمانے سے ان میں دشمنی چلی آ رہی تھی، سینکڑوں سال سے۔ لیکن جب اسلام کا کلمہ پڑھ لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے کتاب الہی پیش کر دی، ان کی زندگی بدل گئی، اور پھر جو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے دوست بن گئے، ایسی محبت پیدا ہو گئی گویا کہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہاجرین مکہ آئے تھے، مدینہ منورہ کے جو انصار مدینہ تھے، ان میں اخوت پیدا کر دی، مواخات پیدا کر دیا، ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ ایسی محبت کہ ایک انصاری بھائی نے اپنے بھائی مہاجر بھائی سے کہا کہ دیکھو میری یہ زمین ہے، آدھی زمین میں آپ کو دیتا ہوں، یہ گھر ہے، آدھا گھر میں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک صحابی رسول نے یہاں تک کہہ دیا کہ دیکھو میری دو بیویاں ہیں، جن میں سے جو پسند ہو میں طلاق دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیجیے۔ مواخات کا، اخوت کا، بھائی چارگی کا دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ لیکن یہ درس ان کو کہاں سے ملا، یہ سبق کہاں سے حاصل کیا؟ کتاب الہی سے۔ یہ روحانیت کہاں سے آئی؟
قل هو للذین آمنوا ہدی و شفا، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ یہ اللہ کی مقدس کتاب ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے، روحانی شفا بھی ہے اور جسمانی شفا بھی ہے۔ صحابہ نے دونوں نعمتوں سے فائدہ اٹھایا، روحانی شفا بھی اللہ نے ان کو دی، جسمانی شفا بھی اللہ نے ان کو دی، اور بعد میں بھی امت محمدیہ کے اندر بھی جنہوں نے کتاب الہی سے شفا حاصل کرنی چاہی، روحانی اور جسمانی، اللہ نے ان کو شفا دی ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ میں ایک مرتبہ حج بیت اللہ کے لیے گیا، مکۃ المکرمہ میں نے قیام کیا، بیمار ہو گیا، بیماری نے پکڑ لی۔ کہتے ہیں کہ ما وجدت طبیبا ولا دوان، نہ تو مجھے کوئی دوا ملی اور نہ کوئی طبیب، کوئی حکیم ملے۔ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ الفاتحہ پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کرتا گیا، اور چونکہ مکۃ المکرمہ میں تھے، زمزم کا پانی پیتا رہا، زمزم پیتا رہا، اور پھر زمزم کے تعلق سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں شفا ہے، کتاب الہی میں بھی شفا ہے، سورہ الفاتحہ کے اندر بھی شفا ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک نام شافی شافیہ بھی رکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے شفا دے دی، اوروں کو اور ساتھیوں کو بھی میں نے یہ علاج بتایا، انہوں نے بھی اس پر عمل کیا، اللہ نے ان کو شفا دی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم ہم کو اور آپ کو بھی اس مقدس کتاب سے شفا نصیب فرمائے، روحانی شفا بھی اور جسمانی شفا بھی۔ ہمارے دلوں میں جو روحانی بیماریاں موجود ہوں، رب ذوالجلال اس کو بھی محو کر دے، مٹا دے، ختم کر دے، اخوت اور محبت پیدا کر دے، ایک دوسرے کے ساتھ عداوت نہ ہو، دشمنی نہ ہو۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی یہ مقدس کتاب، کتاب الہی، دلوں کے امراض کے لیے بھی شفا ہے۔ اس کتاب الہی سے جو تعلق پیدا کر لے، اس کتاب الہی کی تلاوت کرتا رہے اور حقیقی تلاوت کرے، عمل کی نیت سے، یہ کتاب اس کے لیے شفا بن جائے گی، دلوں کی بیماریوں کے لیے بھی۔ جیسا کہ اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا، اللہ رب العالمین نے اپنے اس مقدس کتاب کا نام ذکر رکھا ہے۔ ذکر بہت سارے نام ہیں، اس میں ایک نام ذکر بھی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اے میرے بندو تم کہاں جا رہے ہو؟ آؤ، میں نے اپنی کتاب نازل کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، بھٹکتے ہوئے کہاں جا رہے ہو؟ اگر تمہیں روحانی شفا مل سکتی ہے، جسمانی شفا مل سکتی ہے تو میری کتاب میں، میرے کلام میں۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، ان ہوا، یقیناً یہ، یعنی یہ کتاب الہی ذکر ہے، نصیحت ہے سارے جہان کے لیے، ہر دور کے لیے، ہر زمانے کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم،
اب جو چاہے روحانی شفا حاصل کرنا چاہے، جسمانی شفا حاصل کرنا چاہے، اللہ کے رسول کے راستے پر چلنا چاہے، جنت کے راستے پر چلنا چاہے، شیطانی راہوں سے بچنا چاہے، لمن شاء منکم ان یستقیم، تو اس سیدھے قرآن کے راستے پر آ جائے۔ تو اللہ کی یہ مقدس کتاب دلوں کے لیے بھی، بیماریوں کو دور کرنے کے لیے بھی ہے۔ آگے جسمانی دواؤں، جسمانی علاج، زہریلے جانور کے کاٹنے کا علاج۔ زہریلے جانور بھی کاٹ لیتے ہیں۔ مدینہ منورہ ایک ایسے مقام پر جہاں بہرحال جنگلات تھے، ریگستان، اور وہاں زہریلے جانور بہت ہوتے تھے، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے اندر بھی، گھروں کے اندر بھی زہریلے جانور آ جاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جبکہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا انتقال ہو چکا تھا، دیکھا کہ ایک مرتبہ ایک سانپ کا بچہ آیا، سانپ آپ کے گھر میں آ گیا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے اس کو مار دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ام المومنین، ہو سکتا ہے کہ وہ جن رہا ہو اور مسلمان جن رہا ہو۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا اگر مسلمان جن ہوتا تو ام المومنین کے گھروں میں نہیں آتا۔ تو یہ بات ثابت ہے کہ حشرات الارض مدینہ منورہ کے اندر موجود تھے، اور زہریلے جانور بھی تھے، کاٹتے بھی تھے، اور انشاءاللہ آگے ان تمام چیزوں کا بیان آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ زہریلے جانور جب کاٹ لیتے ہیں تو اس سورت کے اندر سورہ الفاتحہ پڑھ کر دم کر لینی چاہیے۔ سورہ الفاتحہ کی فضیلت کیا ہے، مقام کیا ہے، درجہ کیا ہے، انشاءاللہ آگے بیان کروں گا۔ یہاں صرف اس پر اکتفا کرتا ہوں کہ زہریلے جانور اگر کاٹ لے تو سورہ الفاتحہ پڑھ کر دم کرنا چاہیے۔ یہ روایت بخاری شریف میں آپ کو ملے گی، یہ روایت مسلم شریف میں صحیح ستہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ علاوہ اس کے سورہ الکافرون کی بھی تلاوت کی جائے، چونکہ اس میں توحید بیان کی گئی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح ترین روایت ہے، اگر کوئی مرد مومن مومنہ خاتون 4 مرتبہ سورہ الکافرون کی تلاوت کر لیتے ہیں، ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر سورہ الکافرون بھی پڑھ کر دم کر لے تو زہریلے جانوروں کے کاٹنے کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح معوذتین، یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ بھی پڑھ کر دم کیا جائے تو زہریلے جانوروں کے کاٹنے کی صورت میں اس کا زہر ختم ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کہ طبرانی کی روایت میں ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹ لیا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لعنت تو اس پر، نہ نبی کو چھوڑتا ہے اور نہ کسی اور کو چھوڑتا ہے۔ یہاں اس
حدیث میں اس بات کا ذکر خیر ملتا ہے کہ بچھو کے کاٹنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ نمک ملا کر پانی سے دھویا، پانی میں نمک ڈال دیا، اور اس مقام پر جہاں کہ کاٹا گیا تھا آپ نے اس کو نمک کے پانی سے دھو دیا۔ یہ تو ایک علاج ہو گیا، لیکن قرآنی علاج آپ نے یہ کہا کہ سورہ الکافرون کی بھی تلاوت کیا آپ نے، دم کیا آپ نے، معوذتین بھی آپ نے پڑھی، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اور پھر آپ مسلسل پڑھتے رہے پڑھ کر دم کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کو آرام آ گیا، اللہ رب العالمین نے آپ کو شفا دی۔ تو زہریلے جانوروں کا علاج بھی یہی ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث آپ کو ملے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو مجھے بچھو نے کاٹ لیا تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ میں دعا پڑھ لیتے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کے مکمل کلمات کے ساتھ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے ذریعے ان تمام چیزوں کی تکالیف سے، برائی سے جو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ دعا پڑھ لیتے تو پھر کوئی بچھو وغیرہ تم کو نہیں کاٹتا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ رات میں سوتے وقت جہاں بہت ساری دعائیں موجود ہیں وہاں یہ دعا بھی پڑھ لینی چاہیے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔